الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 20 سورۃ القصص اردو ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 60 تک گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ القصص آیت نمبر 61 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین۔ ارشاد ہوتا ہے تو وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے پھر وہ اس وعدے سے ملنے والا بھی ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا ساز و سامان فائدہ اٹھانے کو دیا ہو، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو؟ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اگر گزشتہ آیت کا پس منظر سامنے رکھیں، جس میں رب العالمین فرماتا ہے کہ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقی افلا تعقلون، اور پھر اس کے بعد اس آیت کا ذکر کریں تو پھر مفہوم بہتر طور پر سمجھ آ سکتا ہے، کیونکہ وہ مکی دور تھا اور ابتدائے اسلام میں ایمان قبول کرنے والے لوگ کون تھے؟ حضرت سمیہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سمیت دیگر وہ جو کہ کثیر تعداد میں غلامی کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب کفار نے دیکھا کہ اسلام کی انیشیٹو میں جب انیشل لیول پہ دیکھا جائے تو کیا یہ لوگ ایمان والے ہیں؟ یعنی میں نے کل کی آیت میں بھی اس کی ایکسپلینیشن دی تھی کہ جب انہوں نے اسلام قبول کرنے والے لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری اپنی جو چودراہٹ ہے، ہماری اپنی سرداری ہے وہ چھن جائے گی، ہماری اپنی ہمیں کون پوچھے گا اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیا تو۔ اپنی وہ جھوٹی سرداری بچانے کے لیے آئے دین قرآن پر بھی الزامات لگاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی برحق نبی نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں مظلوم محکوم مسلمانوں کو جو اسلام کے دائرے کے اندر آ رہے ہیں، اور اس میں کفار کیا سمجھتے تھے کہ ہماری بہتری اور سلامتی اسی میں ہے کہ ہم مسلمان نہ ہوں، اسلام کو قبول نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ان لوگوں کی طرح ہم لوگوں کی بھی سٹیٹس حیثیت وہی ہو جائے گی۔ اور یقین کیجئے اگر ہم دیکھتے ہیں غزوہ موتا کو تو ان میں ہمیں بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ ہیں جن کو لشکر کا سپہ سالار بنایا جاتا ہے، کہیں بلال حبشی ہیں جن کو کعبہ پر چڑھ کر اذان پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اسلام میں تو کسی بھی قسم کا ذات پات کا سٹیٹس ہائی یا لو ہونا اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ملتا۔ اسلام میں تو رب العالمین فرماتا ہے کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک مقرب وہ ہے جو تقوی والا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو ان لوگوں کو تو معلوم تھا کہ ہم جو قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہم جو سردار ہیں، اب اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو ہمارا جو موازنہ ہے وہ اسی طرح سے کیا جائے گا کہ کون کتنا تقوی کرنے والا ہے، کون کتنا رب العالمین کے قریب ہے، عبادت کرنے والا ہے۔ لہٰذا جو خاندانی جاہ و جلالت ہے ہماری وہ تو جاتی رہے گی۔ تو اس پر رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا وہ شخص جس کو جو وعدہ دیا گیا ہے وہ اس کے مطابق رب العالمین سے ملاقات بھی کرے گا، قیامت کے دن ملے گا بھی، اور وہ شخص جو کہ رب العالمین سے ملنے کی امید نہیں رکھتا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
اس دن یہ کفار جو آج دنیا میں اسلام قبول نہیں کرتے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، پھر اس دن ان کو ندا دی جائے گی کہ ہاں بلاؤ ان شریکوں کو جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے تھے۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأناهم إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ قول الذين، کون لوگ کہیں گے، حق علیہم القول، جن پر بات ثابت ہو چکی ہو، یعنی جن پر حجت تمام ہو چکی ہو، جن کے سامنے ان کے انجام کا فیصلہ سنا دیا گیا ہو۔ اب وہ کیا کہیں گے، ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں بھی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے، ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ ہماری پوجا نہیں کیا کرتے تھے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ ارشاد ہوتا ہے اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ لو اب پکارو اپنے شریکوں کو، تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے اور دیکھ لیں گے عذاب کو۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس دن پکارا جائے گا کن کو، لوگوں کو، ندا دی جائے گی اور کہا جائے گا جن خداؤں کی تم دنیا میں عبادت کر رہے تھے، اب انہیں سامنے تو لاؤ، فریاد تو کرو ان سے تاکہ یہ تمہاری مدد کریں اور تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکیں۔ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، لیکن یہ یاد رکھو وہ تمہیں کوئی جواب نہ دے پائیں گے۔ منظر کشی کی گئی یہاں پر کہ جب انہیں کہا جائے گا کہ ان شرکاء کو پکارو جنہیں تم اللہ کے مقابل شریک ٹھہراتے تھے، تو اس دن وہ ان کی مدد کو بھی نہیں آئیں گے۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے کیونکہ وہ تو بولنے پر قادر نہیں، نہ وہ سننے پر، نہ وہ دیکھنے پر۔ اور پھر وَرَأَوُا الْعَذَابَ، یہ دیکھیں گے اپنے سامنے جو عذاب جس کا دنیا میں انہیں کہا جاتا تھا کہ اگر تم اپنے برے اعمال سے باز نہ آئے تو یہ عذاب تمہارا مقدر ہے۔ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، یعنی پھر ان سے سوال کیا جائے گا کہ ہمارے رسول جو تمہارے پاس آتے تھے تم نے ان کو کیا جواب دیا، تو اس وقت ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، ایسا سکتہ طاری ہوگا کہ جواب دینے کے لیے کوئی آرگیومنٹ پاس موجود نہیں ہوگا، کوئی دلیل پاس نہیں ہوگی، معلوم ہوگا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں۔ تو ان کی یہی کیفیت، یہی حیرت زدگی اور لاجواب ہونے والا جو منظر ہوگا نا، اس کو قرآن پاک نے اس لفظ سے تعبیر کیا کہ فعامیت علیہم الانباء، رب العالمین کو جھٹلانے کے، اس کا انکار کرنے کے جو من گھڑت دلائل انہوں نے پہاڑوں کے پہاڑ کھڑے کر رکھے تھے، قیامت کے دن انہیں نظر نہیں آئیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ پھر رب العالمین فرماتا ہے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، ہاں مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرے تو پھر فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، یقیناً وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور آپ کا رب پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے جسے چاہتا ہے، نہیں ہے انہیں کچھ اختیار، اللہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کیسا پیارا تعارف ہے رب العالمین کا نا، کہ وہ جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور وہ بھی جانتا ہے جو ظاہر کرتے ہیں، یعنی انسان کے سینے میں چھپی ہوئی بات، انسان جو سامنے موجود ہے
اس پر تو وہ ظاہر نہ کر سکے، ایسا ممکن ہے۔ جب تک وہ زبان سے ادا نہیں کرے گا، وہ اس کو سینے میں رکھ کے سب سے مخفی رکھ سکتا ہے۔ لیکن رب العالمین کی ذات اپنا تعارف یوں کروا رہی ہے کہ تم جس سے مرضی مخفی رکھنے کی کوشش کر لو، میں تمہارے دلوں کے حال کو جاننے والا ہوں۔ یہ آیت ایک طرح سے حوصلہ بھی دیتی ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے سینے میں چھپے ہوئے رازوں کو جان رکھا ہے، اور وہ بہتر راستہ دکھانے والا ہے، وہ بہتر سلوشن دینے والا ہے پریشانیوں کا، مصیبتوں کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ آیت ہمیں ایک طرح سے تنبیہ بھی کرتی ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے نا کہ ان کے سینے جو چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، رب جانتا ہے۔ یعنی ان کفار مکہ کی زبان پر جو ہے وہ ان کو بھی جانتا ہے، جو دلوں پر ہے رب ان کو بھی جانتا ہے۔ اور اگر اس آیت کو اپنے ساتھ ریلیٹ کریں تو ہمیں، اگر ہم نے نفاق کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ہم ظاہر کچھ ہیں اور دل میں کچھ ہیں، ہم لفظی اعتبار سے تو بہت اچھا بننے کی سمہاؤ کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میلے ہیں، ہمارے دل کالے ہیں، سیاہ ہیں، بغض سے، کینہ سے، حسد سے۔ تو اس آیت میں ہمیں تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین جانتا ہے تمام احوال کو، اور پھر رب العالمین فرماتا ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، بے شک ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، پہلی بھی اور بعد کی بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کا حکم ہے اور تم لوٹائے تو اسی کی طرف جاؤ گے۔ پھر رب العالمین فرماتا ہے کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، فرما دیجئے، أَرَأَيْتُمْ، کیا دیکھا تم نے، إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ، قیامت تک کے لیے صرف دن ہی کر دے، رات آئے ہی نہ، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو تمہارے لیے رات لے کر آئے تاکہ تم اس میں آرام کر سکو؟ افلا تبصرون، کیا تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ یہ اللہ ہی کی رحمت ہے۔ من رحمت اللہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ لعلکم تشکرون۔ اور رب فرماتا ہے کہ وہی ہے، سبحان اللہ، اس وقت بھی رات جا رہی ہے اور دن ابھی مکمل سے اجالا نہیں ہوا، اور چڑیوں کی چہچہاہٹ ہے، اور یہ منظر یقیناً یہ آیات کو پڑھنے میں زیادہ لطف دے رہا ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ یہ اسی کی رحمت ہے کہ وہ بناتا ہے رات کو اور دن کو تاکہ تم آرام کرو، اور دن میں تم لتبتغوا من فضلی، روزگار تلاش کرو، تم اس کا فضل تلاش کرو، لعلکم تشکرون، اور یہ کہ تم شکر کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اللہ تعالیٰ انہیں آواز دے کر فرمائے گا، کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے؟ اور ہم نکالیں گے ہر امت سے گواہ، پھر ان امتوں کو ہم کہیں گے لے آؤ اپنی دلیل، تو وہ جان لیں گے بے شک حق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ جو افطرا وہ باندھا کرتے تھے۔ یعنی کہ ہر امت پر گواہی دینے کے لیے گواہ پیش کیا جائے گا جو امت کے اعمال پر گواہی دے گا۔ یہ گواہ رسول ہوں گے۔ ان کی گواہی کے بعد امتیوں میں سے، عوام الناس میں سے، جن کی طرف وہ رسول مبعوث فرمائے گئے تھے، جو ان کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے، وہ آتے تھے یا نہ آتے تھے، دونوں کے بارے میں گواہی دے دی جائے گی، اور اس کے بعد ان کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ کچھ کہہ سکیں۔ تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے، اللہ کی توحید کا یقین بھی آ جائے گا، اور دنیا میں وہ جس طرح کی باتوں کا بتنگڑ بنایا کرتے تھے اور بال کی کھال اتارا کرتے تھے، وہ سب چیزیں انہیں بھول جائیں گی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، دنیا میں وہ جو اعمال کرتے تھے آج تمام کے تمام وہ ان کے سامنے سے گم ہو جائیں گے۔ جو عقائد، باطل نظریات وہ رکھتے تھے، آج وہ سب کلیئر ہو جائیں گے اور معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔